انسان کی فطرت ہے، انسان اپنے اپوزٹ سیکس کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے. اٹریکٹ ہوتے ہیں بچے بچیوں کی طرف اور بچیاں بچوں کی طرف. اسی لیے تو احکامات نازل ہوئے، پاکیزگی کے احکامات، کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک دائرے میں رکھنا ہے. مجھے کل ایک بچی کہتی ہے میں بچپن میں بہت زیادہ طوطوں کو آبزرو کرتی تھی کہ جب طوطی انڈے دیتی پھر انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو طوطا کس طرح سے اس کا سر کھجاتا رہتا ہے. پھر جب وہ بچے نکلتے ہیں پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر جو ایک ہی طوطی بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں کپل کپل بن جاتے ہیں، پھر آگے کا وہ سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ان کا یہ سلسلہ نسل در نسل جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی یہ مادہ رکھا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار مقرر کر دیا. طریقہ اس کا یہ ہے کہ والدین موجود ہیں، والدین بچے اور بچی کے جوان ہونے کی صورت میں خود آگے بڑھ کے ان کے لیے انتظام کریں گے، کیونکہ جو اللہ نے فطری ضرورت رکھی ہے اس ڈیمانڈ کو تو پورا کرنا ہے، لیکن یہ ذمہ داری بچے یا بچی کی نہیں، والدین کی ہے. وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے. اس کے لیے بھی طے شدہ پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نکاح ہوتے ہیں: حسب نسب، مال جمال اور دینداری. تم دینداری کو پریفرنس دینا، دینداری کی بنیاد پر رشتے کرنا. لہذا نظروں کو پاک رکھنے کے لیے، تعلقات کو پاک رکھنے کے لیے، دل کو برائی کے خیالات سے پاک رکھنے کے لیے رب العزت کی طرف سے جو رشتہ مقرر کیا گیا وہ نکاح ہے. نکاح کے علاوہ جو کچھ ہے سب بدکاری ہے، چاہے نظر کی ہو، زبان کی ہو، ہاتھ کی ہو، پاؤں کی ہو، یا اسی طرح سے زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں کی بدکاری کے بعد شرمگاہ تکمیل کرتے ہیں. بدکاری تو بدکاری ہے. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ہاں واقعی نظر خراب ہو جائے دل بچ نہیں سکتے، اس لیے اسلام نظروں پر پہرے بٹھاتا ہے کہ نظر پاک رہے، ناپاک نہ ہو جائے، کیونکہ نظر ناپاک ہو جائے دل ناپاک ہو جاتا. پھر اندر سے وسوسے اٹھتے ہیں، خیالات اٹھتے ہیں، کسی کا خیال انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان اس کی یادوں میں گم ہو کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاک زندگی گزارنے کا پروگرام دیا کہ آپ اپنی نظروں کو پاک رکھنے کے لیے، اپنی سماعت کو پاک رکھنے کے لیے، اپنے دل کو پاک رکھنے کے لیے، تعلقات کو، معاملات کو پاک رکھنے کے لیے تا حیات کوشش کریں گے. اس لیے کہ رب العزت نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یقیناً کان، آنکھیں اور دل، ہر ایک کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا. اس بارے میں لوگ آزاد نہیں ہیں کہ آج جو جی چاہے فیصلہ کر لیں.